یہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت دور دور سے آئے، کچھ چہرے تو ایسے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، الیکس سے نکل کے میں پہچاننے کی منزل میں بھی ہوں۔ تو یہاں کچھ چہرے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، آج سے 6 سال 7 سال پہلے سے میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ یہاں خطاب کر کے جا چکا ہوں، اور قریب میں ہمارے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں، ایام عزا قریب ہیں، خدائے حسین کا واسطہ، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک طالب علمانہ ذمہ داری پہ، مجلس حسین میں جب آؤ تو اختلاف کو اپنے گھر چھوڑ کے آنا۔ نہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک گزارش ہے کہ جب مجلس حسین میں آنا تو اپنے اختلافات کو طاق پہ رکھ کے آنا، جب یہاں آنا تو سر جھکا کر آنا، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ جنت کے دربان سے سیکھ لے کہ جب وہ درزی بن کر آیا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رضوان تھا درزی بن کے آیا، بلکہ آتے ہی کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، انا خیاط الحسنین۔ تو ہم نے بھی عالم تصور میں پوچھ لیا، یہ بتا اپنے پہلے کا عہدہ بتاتا وہ بہت بڑا تھا، ہمارے گھر کا دربان تھوڑی نہ تھا، وہ تو جنت کا دربان تھا۔ آج اپنے کی آواز آئے اور رضوان کہے کرتاس کربلائی تم سمجھے نہیں، یہ در سیدہ ہے، جو زہرا نے کہہ دیا ہے اسی نے معراج ہے، اسی میں معراج ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو زہرا نے کہہ دیا ہے، سیدہ نے کہہ دیا ہے، اسی میں بڑپن ہے۔ اگر آپ کلیکٹر ہیں تو ڈگری کو گھر میں لپیٹ کے رکھ دیجیے گا، اگر آپ جج ہیں تو اس ڈگری کو بھی لپیٹ کے رکھ دیجیے گا، آپ کلیکٹر ہیں تو اس ڈگری کو بھی لپیٹ کے رکھ دیجیے گا۔ یہ در سیدہ ہے، رضوان سے سیکھیے، وہ پہلے دربان تھا لیکن در سیدہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں درزی ہوں، کیونکہ سیدہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ درزی ہے۔ تو معراج اب درزی ہونے میں ہے، دربان ہونے میں نہیں ہے جنت کے۔ تو آپ کلیکٹر ہیں تو اپنی ڈگریاں لپیٹ کے رکھ دیجیے، کیونکہ آپ کو کلیکٹر کہہ کے نہیں پکارا ہے سیدہ نے، آزادار کہہ کے یاد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حی علی العزا حی علی العزا حی علی العزا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور پوری کائنات اس وقت ایام عزا اور فصل عزا کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اور کائنات کا ہر انسان کے جس میں رمق انسانیت پائی جاتی ہے اور جس کے ذہن میں کربلا کا واقعہ موجود ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آج وہ ایام عزا اور فصل عزا محرم الحرام کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ استقبال عزا نہیں ہے بلکہ خود استقبال اسیران اہل حرم ہے، استقبال امام ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ استقبال امام کس ادب و آداب کے ساتھ ہونے چاہیے اور استقبال عزا کی تیاریاں کس تہذیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نوجوانوں کے لیے خاص پیغام لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خاص پیغام یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو مجالس میں جاتے ہیں، جیسا کہ آغای وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی کا ایک جملہ میرے ذہن میں موجود ہے، انہوں نے غدیر اور کربلا کو بالکل مسلسل کرتے ہوئے فرمایا کہ عاشور کے دن عاشور کی مجلسوں میں جیسے عاشور کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، بس اسی طریقے سے غدیر کی محافل میں بھی جانے کے بے حد ثواب ہیں، اور اتنا ثواب ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔
تو اب غدیر سے نکل کے ہم کربلا تک آئے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سج دھج کے جلوسوں میں نہ جائیں، مجلسوں میں سج دھج کے نہ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جلوسوں سے اور مجلسوں سے اپنی روح اور اپنی طبیعت اور اپنے کردار کو سجا کر اپنے گھر تک پہنچا دیں، تاکہ جو مجلسوں میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے نوجوان کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ وہ ازدواجی زندگی سے دوچار ہو رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجالس سنیں اور سننے کے بعد اپنے بچوں کو اس کی تربیت کریں، اپنے بچوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ لیکن پوری کائنات کی خدمت میں ہم اس چینل کے ذریعے سے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمہ شمہ کی کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے حسینی بن جائیں، ہم اپنی مرضی سے علوی بن جائیں، ہم اپنی مرضی سے ظاہر حسین ہو جائیں، اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے یا کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں انڈیل دیتا ہے، قذف فی قلبہ ہی انڈیل دیتا ہے، ڈال دیتا ہے حب الحسین و حب زیارتہ، امام حسین کی محبت اور زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زائر حسین ہونا اور محب حسین ہونا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خداداد صلاحیت ہے۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی کوئی عزاداری حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا نہیں کر سکتا۔ اور اختلافات کو بہت دور رکھیے، اتحاد کو بہت قریب رکھیے، اس لیے کہ 72 کی یونٹی کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ کربلا ہمارے سامنے آئیڈیل کے طور پہ ہے۔ نوجوانوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں گزارش ہے، کربلا آپ کے سامنے آئیڈیل ہے، ہر طرح کا آئیڈیل ہے۔ ماں کیسی ہونی چاہیے کربلا نے بتایا، بہن کیسی ہونی چاہیے کربلا نے بتایا، چچا کیسا ہونا چاہیے یہ کربلا نے بتایا، باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ کربلا نے بتایا، بیٹے کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ سب کربلا نے بتایا ہے۔ تو ہمیں صرف اور خاص طور پہ ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی عبادت کو عبادت سے ٹکرانے کی کوئی بات ایسی نہ آئے، اس لیے کہ ایام عزا ہیں اور اس میں شہزادی عالمیان تشریف لاتی ہیں۔ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بیوی ہے جو اپنے لال کے زخموں کا مرہم لینے آتی ہے۔ تو خدائے حسین کا واسطہ ہم پوری شیعت سے گزارش کریں گے کہ سارے اختلافات کو طاق پہ رکھیے اور جب مجلس میں آئیے تو متحد ہو کے آئیے۔ بس آخر کلام میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حی علی العزا، حی علی العزا، حی علی العزا، لبیک یا حسین۔